جو تم چاہو گے اللہ وہ تمہیں عطا فرما دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو مانگو گے جو چاہو گے جنت میں تمہیں اللہ عطا فرما دے گا. یہ ہے جنت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا شاکر علی نوری کا یہ بیان. لیکن جب میں قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے، جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو باغوں کا وعدہ دیا ہے. جنت کہتے ہیں باغ کو، باغوں کا وعدہ دیا ہے جن کے نیچے نہریں رواں اور ان میں ہمیشہ رہے گا. سبحان اللہ. مومنین اور مومنات کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اور جنت کیا ہے؟ جس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہیں اور باغ ہیں. اور پھر ایسا نہیں کہ ٹیمپرری جیسے پکنک پر کہیں گئے اور ہو کر کے آگے، نہیں، خالدین فیہا، پرماننٹ ادھر رہنا ہے، کوئی تمہیں نکالنے والا نہیں. یہ کن کے لیے وعدہ ہے؟ بولیے. مومنین کے لیے. کن کے لیے وعدہ ہے؟ مومنین کے لیے. اور پھر ساتھ میں فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں، اور بسنے کے باغوں میں یعنی پاکیزہ مکانات کا اللہ نے وعدہ کیا کہ وہاں تم کو بسایا جائے گا. اللہ اکبر. باغ کا بھی وعدہ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پاکیزہ گھروں میں بسانے کا بھی وعدہ، جنت کا بھی وعدہ، نہروں کا بھی وعدہ. اور یہ جنات عدن کیا ہے؟ یہ درمیان میں ہے، جنت کے سینٹر کے اندر جو ہے یہ جنات عدن ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انبیاء اولیاء کا مسکن وہیں پر ہوگا. اللہ نے مومنوں کے لیے وعدہ فرمایا. لیکن اتنی نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ، اتنے انعام کے تذکرے کے ساتھ، اس سے بڑی چیز کا اللہ وعدہ فرما رہا ہے، اس سے بہتر چیز کی بات کر رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ جنت سے بھی بہتر چیز کیا ہے، باغات سے بھی بہتر کیا ہے، تو قرآن نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. یعنی اللہ تم سے راضی ہو جائے یہ جنت سے بھی بہتر ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے. اور پھر یہ معمولی بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے بڑی کامیابی. اللہ کا راضی ہونا. اب میں یہاں پر آپ کو سمجھاؤں، ایک مقام پر نماز کا ذکر اس نے فرمایا، لیکن نماز کے ساتھ ایک اور چیز کے اکبر کا ذکر فرمایا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. تو وہاں ذکر جب سب سے بڑا ہے تو ذات کتنی بڑی ہوگی. تو قرآن کہتا ہے اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے. یہ جس کسی کو حاصل ہو جائے سمجھ لو کہ اس کا بیڑا پار ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں. دنیا کے انسانوں کو راضی کرنا ڈیفیکلٹ ہے، جلدی سے راضی نہیں ہوگا.
شادی کے موقع پہ آپ دیکھتے ہوں گے ناراض رشتہ دار جلدی سے راضی ہوتے ہی نہیں ہیں، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، پیر پکڑو، منت کرو، سماجت کرو، راضی ہی نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں دیکھو اب پتہ چلا نا، رو رو کر وسیلوں کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے بات پہنچائی جائے، نہیں راضی ہوتے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی سیٹ کو راضی کرنا ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن میرے مولا کی شان بہت عرف و اعلی ہے، اس کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اس کو راضی کرنا۔ کیسے وہ راضی ہو جاتا ہے، کیسے راضی ہوتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی رضا کا معاملہ یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے فیصلے پر راضی رہو، اس کی شکایت کسی سے مت کرو، اس کی شکایت کسی سے مت کرو۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے، اللہ اکبر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انعام و اکرام کی بارش ہو، مال دولت یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں تو گویا اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہے۔ اور کسی کے یہاں غریبی ہے، کسی کے یہاں بیماری ہے، کسی کے یہاں پریشانی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ میں سمجھاؤں گا آپ کو، اچھی طرح سمجھ جائیے بات۔ کسی کا بنگلہ، کسی کی کوٹھی، کسی کی گاڑی، کسی کا پیسہ، کسی کے قیمتی لباس دیکھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ اس سے راضی ہے، اور کسی مخلوق الحال کو دیکھتے تو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اب سمجھا دوں میں آپ کو، اگر اس کے پاس دولت ہے اور وہ سجدے کر رہا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے وہ حج کر رہا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے عاجزی موجود ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے تکبر نہیں ہے، اگر اس کے پاس دولت ہے اکڑ کے نہیں چل رہا بلکہ اس دولت کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کو یہ دولت دی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ لیکن توجہ چاہوں گا، دولت ہے اور نماز چھوٹ رہی ہے، دولت کا استعمال عیاشی میں ہو رہا ہے، دولت ہے اور بدکرداری کے اڈوں پہ آدمی جا رہا ہے، دولت ہے اور تکبر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھتا نظر آتا ہے، تو یہ دولت اس کے لیے نعمت نہیں سزا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، ایک ہی شخص دنیا میں ایسا پیدا ہوا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور وہ کون تھا؟ فرعون۔ اسی نے کہا انا ربکم الاعلی، اس کو بھی اللہ نے دولت دی، اس کو بھی اللہ نے دولت دی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے پاس کیا تھا؟ ایک چٹائی تھی یا ایک بستر معمولی سا تھا جس پر بڑی مشکل سے میاں بیوی سو کر کے اور اوڑھ کر کے اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ تو کیا موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ ناراض تھا؟ فرعون سے راضی نہیں۔ یہ گھٹیا تصور ہٹاؤ کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ ہاں، دولت جس کے پاس ہے اور اللہ کے قانون کے مطابق خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اس کو عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس دولت تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس دولت تھی رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ راضی تھا ان سے۔ بلکہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں تو قربان جائیے آیت کریمہ موجود ہے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے ساتھ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔
इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरख्त के नीचे बैत ली थी और मोमिनीन ने जो हुजूर के हाथों पर बैत की थी, कुरान कहता है लक़द रदी अल्लाह, बेशक अल्लाह उनसे राजी हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।